السلام علیکم۔ ڈاکٹر فرخندہ اظہار خیال کر رہی ہوں۔ جو میں نے فن رپورتاج نگاری کے متعلق آپ سے کل اظہار خیال کیا تھا، اسی کا بقیہ حصہ میں آج پیش کر رہی ہوں کہ رپورتاج کل ہم نے پڑھایا تھا کہ رپورتاج کسے کہتے ہیں، رپورتاج کیا ہے۔ یہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے اور انگریزی میں اسے رپورٹ ایج کہتے ہیں، اردو میں اس کو رپورتاج کہتے ہیں۔ رپورتاج کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی آنکھوں دیکھا حال، اس کے اندر وہ جو رپورٹ ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ادیب یا جو لکھنے والا ہے، جو رائٹر ہے، وہ اس کے اندر اپنی دلی کیفیات کا اظہار کرتا ہے، اس کو رپورتاج کہا جاتا ہے۔ ہم اس کو اور آگے وضاحت کر دیتے ہیں اس کی کہ رپورتاج صرف سیاسی، سماجی اور ادبی افکار کا حامل نہیں ہوتا، بلکہ تاریخی اور سیاسی نقطہ نگاہ سے بھی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ یعنی رپورتاج صرف سیاسی یا سماجی نہیں ہوتا ہے اور ادبی، یعنی کوئی ادبی کانفرنس ہو گئی، کوئی سیاسی کانفرنس ہو گئی، یا کوئی سماجی کانفرنس ہو گئی، یا کوئی واقعہ ایسا ہو گیا، بلکہ تاریخی اور سیاسی نقطہ نگاہ سے بھی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ رپورتاج نگار وغیرہ جانبدارانہ نقطہ نظر سے سچائی کو ایمانداری کے ساتھ پیش کرتے ہیں، بقول ممتاز شیری۔ جس طرح مصوری میں تناظر ہوتا ہے، مصوری کہتے ہیں تصویر بنانے کے فن کو، بیانیہ کے فن میں فضا ہوتی ہے، لیکن رپورتاج میں بیان گوئی صاف اور روشن تصویروں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ بیان گوئی یعنی کس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، اس واقعے کو، اس رودات کو، یا اس آنکھوں دیکھے واقعے کو کی رپورٹ کو کس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ اس بات پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ رپورتاج میں واقعہ نگاری، منظر نگاری، کردار نگاری، جذبات نگاری، با الفاظ دیگر جزیات نگاری کے اچھے نمونے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے منظر نگاری، واقعہ نگاری، واقعہ تو ہم بیان کر ہی رہے ہیں، اب اس واقعے کو کس طریقے سے کچھ بیان کرنا ہے، یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے لکھنے والے پہ، یعنی اس کا انداز بیان کتنا دلکش ہے، وہ اس واقعے کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے، یہی سب سے اہم بات ہے۔ منظر نگاری یعنی اس وقت کیسا ماحول تھا، کون سا منظر تھا، کیسی فضا تھی، اس کو وہ منظر نگاری کہا جاتا ہے، یعنی جو اس وقت جو منظر تھا۔ اور کردار نگاری یعنی اس کے اندر کون کون لوگ شامل ہوئے، جیسے ایک بہت مشہور رپورتاج ہے بمبئی سے بھوپال تک، جو کہ عصمت چغتائی نے لکھا ہے، اور وہ لوگ بھوپال میں کسی کانفرنس میں جا رہے تھے، تو اس کے اندر سبھی شاعر تھے، علی سردار جعفری تھے، اور یہ جتنے بھی کیفی اعظمی تھے، تو عصمت چغتائی نے ان کرداروں کا نقشہ کس طریقے سے پیش کیا ہے، یہ دیکھنے والی چیز ہے۔ اور عصمت چغتائی کا انداز بیان تو آپ سب جانتے ہیں کہ بہت دلچسپ انداز بیان ہوتا تھا، اور انہوں نے ان کرداروں کو، ان کی شخصیات کو کس طریقے سے ان کی عکاسی کی ہے، وہ دلچسپ بات ہے، اور وہ بیانیہ ان کا بڑا دلکش ہے۔ جذبات نگاری یعنی جذبات تو سب سے زیادہ اہم ہوتے ہی ہیں انسان کے، کہ جب تک جذبات نہیں ہوں گے تو بات کو کیسے ہم بیان کریں گے۔ کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، یہی جذبات نگاری، کوئی خوشی کا اظہار کر رہا ہے اس واقعے کے اوپر، یہی جذبات نگاری ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر جزیات نگاری کے اچھے نمونے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں خارجی انداز بیان کو داخلی انداز بیان میں شامل کر کے، جو بات میں نے پہلے کہی تھی، یعنی خارجی باہری، رپورٹ کیا ہے، باہری ہے، کوئی بھی کانفرنس ہے، کوئی بھی جلسہ ہے، کوئی مشاعرہ ہے، کوئی بھی واقعہ ہے، وہ باہری ہے، اور انداز بیان جب ہم نے جو محسوس کیا، جو سوچا، اس کو اپنے انداز بیان سے اس کے اندر اپنی بات کو، اپنی رائے کو ڈال کر اپنی معلومات کا اظہار کریں گے ہم، تو وہ داخلی کیفیت ہو جائے گی۔ تو خارجی میں داخلی کیفیت کو ملا کر جب ہم اظہار بیان کرتے ہیں تو وہ بھی فنکارانہ انداز سے، یعنی واقعے کو تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، لیکن فنکارانہ انداز سے جب کوئی ادیب لکھے گا تو وہی اس کا اسٹائل ہے، وہی اس کا انداز بیان ہے، وہی اس کی فن کی بلندی ہے، پیش کیا جاتا ہے، اور بے کیف رپورٹ فن کا بہترین نمونہ بن جاتی ہے۔ یعنی بے کیف یعنی جس کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے جس کو پڑھنے میں، وہ بے کیف رپورٹ جو ہے، جب ایک فنکار اپنے فن کے جوہر دکھاتا ہے اور اپنے انداز بیان اور کا دلکش طریقہ استعمال کر کے اس رپورٹ کو جب پیش کرتا ہے، تو وہ رپورٹ جو ہے وہ بہت
پرکیف بن جاتی ہے، یعنی ایک بے کیف رپورٹ جو ہے وہ پرکیف بن جاتی ہے اور اپنا تاثر چھوڑتی ہے۔